انسان عبادت کے لیے خدا تعالی نے پیدا کیا ہے اور اطاعت کے لیے، یہ مقصد تخلیق ہے. اسے پیدا اس لیے کیا خدا کو پہچانے، خدا کی اطاعت کرے اور عبادت کرے. پیدا اسی لیے کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، قرآن میں خدا تعالی نے فرمایا. تو لہذا یہ مہم ہے، چونکہ ہمارا مقصد تخلیق ہی ہے، تو لہذا مہم ہے کہ ہم جو عبادت کریں خدا تعالی کی اطاعت میں عبادت کریں. یہ ضروری ہے کہ خدا کی فرمان برداری کے لیے اطاعت کریں، قربتاً الی اللہ، یہی ہے. اور صحیح عبادت انجام دیں، یہ بھی ضروری ہے. یہ دونوں اگر ہو جائیں، اطاعت پروردگار میں اور صحیح انجام دیں، تو وہ عبادت قبول ہو جائے گی، تو قبولیت کے مرحلے تک پہنچ جائے گی. لہذا اعمال کے صحیح ہونے اور پھر اس کی قبولیت کے لیے اعمال کے لیے شرائط بیان ہوئی ہے. شرائط صحت عبادت، شرائط قبولیت عبادت. تو لہذا ان دونوں شرائط کی پابندی ضروری ہے، شرائط صحت عبادت، شرائط قبولیت عبادت. تو ان شرائط صحت میں سے ایک شرط یہ ہے کہ عبادت گزار جو ہے وہ 3 راستوں میں سے ایک پر عمل کرے. اپنی عبادتوں میں 3 طریقوں میں سے ایک، یا خود اجتہاد کرے، فقیہ بن جائے، مجتہد بن جائے، قرآن و سنت سے جو ہے اپنے طریقوں کے مطابق احکام کو اخذ کرے اور عمل کرے. یہ ایک پہلا طریقہ ہے. اگر خود مجتہد نہیں بن سکتا، اسے 10 15 20 سال پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، 10 12 20 علوم میں مہارت حاصل کرنے کا وقت نہیں ہے، تو وہ احتیاط پر عمل کرے. احتیاط پر عمل کرنا اس سے بھی شاید سخت مرحلہ ہے. احتیاط ہے کہ جو ہے حال حاضر جتنے فقہا ہیں سب کے فتووں کو پڑھے، جو بھی فتویٰ احتیاط کے مطابق ہوگا اس پر عمل کرے. یہ مشکل مرحلہ ہے. تیسرا راستہ تقلید کا ہے کہ اگر اجتہاد بھی نہیں کر سکتا اور احتیاط بھی نہیں کر سکتا، اس کے لیے ائمہ معصومین نے جو راستہ بتایا وہ تقلید کا ہے. کسی جامع الشرائط فقیہ کی تقلید کریں، اس نے جو احکام بیان کیے ہیں اسی پر عمل کریں. یہ 3 راستے ہیں. تو ہم میں سے ہم لوگ جو عوام ہیں، ہمارے لیے واحد آخری راستہ ہے. نہ ہم اجتہاد کر سکتے ہیں، نہ ہم احتیاط پہ عمل کر سکتے ہیں. ہمارے لیے واحد راستہ اور آسان ترین راستہ یہی ہے، صحیح ترین راستہ کہ فقیہ ہے جامع الشرائط کی تقلید کریں، اس کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق اپنی عبادتوں کو اور اپنے اعمال کو انجام دیں. تو لہذا اگر ہم میں سے کوئی جو عوام ہے اگر تقلید نہ کرے اور اپنی طرف سے عمل کرے، تو ممکن ہے کہ ہم کسی حرام کام کو انجام دیں، ممکن ہے کہ کسی واجب کام کو ہم چھوڑ دیں. مثلا جیسے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، مثلا شطرنج کے بارے میں نہیں معلوم، سنوکر کے بارے میں نہیں معلوم، مثلا اسی طرح سے تاش کھیلنے کے بارے میں نہیں معلوم، جوئے کے بارے میں نہیں معلوم، ربا کے بارے میں نہیں معلوم. ہم اگر نہیں جان، ممکن ہے کہ ہم انجام دے دیں، ربا کو ہم فائدہ کہہ کر حاصل کریں، مثلا سود کو، یا اسی طرح سے بہت سارے اعمال انجام دیں جو کہ مثلا حرام ہے اور انجام دے. اس صورت میں چونکہ ہم نے اپنی طرف سے عمل کیا، ممکن ہے کسی حرام کام کا ہم مرتکب ہوئے، ممکن ہے کسی واجب کو ہم نے چھوڑ دیا. تو لہذا اس وقت انسان خود ذمہ دار ہے اور گناہگار بھی ہے اور مستحق کی سزا بھی ہے. فعل حرام یا ترک واجب کا مرتکب ہو جائے تو انسان سعادت ابدی اور حیات بہشتی سے محروم ہو جاتا ہے اور عقاب اخروی اور جہنم ابدی کا مستحق ہو سکتا ہے. خطرہ بہت بڑا ہے. لہذا آسان ترین راہ یہ ہے کہ ایک مجتہد کا انتخاب کریں اور اس کا رسالہ عملیہ اٹھا لیں اور اس میں پڑھیں اور اپنے جو عمومی روزمرہ زندگی کے مسائل ہے اسی پہ عمل کریں. اگر کوئی اور سوال ہے تو پھر یا آپ ان کے متعلقہ جو علماء ان سے پوچھیں یا پھر براہ راست ان سے استفتاء کریں. یہ ہمارے لیے آسان راستہ بھی ہے، بچنے کا راستہ بھی، عذر شرعی بھی ہے. یہ عذر شرعی ہے. قیامت کے جا خدا تعالی نے مثلا کہا کہ تمہاری نماز باطل تھی، آپ عذر پیش کریں گے. اس زمانے میں جو میرے اوپر واجب تھا کہ فلان آپ فقیہ کی بھی تقلید میں اس کی تقلید پہ عمل کیا ہے، آپ بچ جائیں گے، خداوند سزا نہیں دے گا آپ کو. احیاناً عبادتیں غلط بھی ہو جائیں، خداوند قبول بھی کرے گا اور آپ بچیں. یہ عذر شرعی ہے. اگر تقلید نہ کریں تو عذر شرعی نہیں ہمارے پاس.
تو لہذا ایمان کے بعد اولین فریضہ، ایمان کے بعد اصول دین کے بعد اولین فریضہ ہم عوام کے لیے جو اعلم فقیہ کی تقلید کرنا ہے۔ اتنے سارے فقہا ہیں، ان میں سے جو آپ کو اعلم لگے آپ اس کو معین کریں، یہ میں نے اس کی تقلید کرنی ہے، اور اس کی تقلید کریں اور احکام کو اس سے اخذ کریں، سیکھیں، پڑھیں اور اس کے بعد عمل کریں۔ ایک شخص حکم شرعی نہیں جانتا لیکن شرم محسوس ہوتی ہے، شرم کرتے ہیں پوچھنے میں، لہذا اس کے لیے لازم ہے کہ پوچھے۔ شرم اس نے جہالت کیا، عذر شرعی نہیں ہے۔ اگر اس نے شرم کی وجہ سے عمل نہ کرے، نہ پوچھا نہ سیکھا اور غلط عمل کیا، یہ شخص مقصر کہلائے گا۔ مقصر یعنی گناہگار، مقصر یعنی عند اللہ مجرم، وہ شخص مجرم ہے۔ مقصر جو کہتے ہیں اس نے گناہ کیا، تقصیر کیا، اس نے کوتاہی کی ہے، جرم کیا ہے۔ جو شخص احکام شرعیہ نہیں جانتا، کسی نے اس سے مسئلہ پوچھا اور اس نے جو ہے واجب یا حرام کے بارے میں فتویٰ مطمئن نہ ہو اس سے کہ یہ حکم واجب ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے مثلا، یہاں پہ بہت ہی بڑا خطرہ ہے ہمارے لیے۔ خطرہ یہ ہے کہ عوام میں یہ چیز رائج ہے، بتا دیتے ہیں فتوے اپنی طرف، نہ معلوم اندازن بھی بتا دیتے ہیں جو کہ حرام ہے۔ حرام یعنی گناہ کبیرہ ہے۔ اس دن بھی عرض کیا، حدیث مبارکہ ہے کہ من افتیٰ بغیر علم، بغیر علم کے کوئی فتویٰ دے تو خود وہ ملعون ٹھہرتا ہے، خدا متعال کی لعنت ہوتی ہے۔ تو لہذا اگر کسی نے پوچھا اور اسے نہیں آتا اور اس نے اندازن بتا دیا، یہ مقصر ہے۔ تو لہذا اگر یاد نہ ہو، پتہ نہ ہو، متعلقہ مجتہد کا فتویٰ ہی معلوم ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ مجھے کسی نے یوں بتایا ہے، اس کا حوالہ شریعت میں کافی نہیں ہے، کسی شخص کا حوالہ کافی نہیں ہے۔ آپ کو مطمئن ہونا چاہیے کہ یہ فلان عزت آیت اللہ سیستانی کا، فضائل اللہ زنجانی کا، فضائل اللہ مکارم شیرازی کا فتویٰ یہی ہے، تب آپ بتا سکتے ہو۔ جو آپ کو معلوم نہ ہو، مجھے کیا معلوم، نہ بتائیں۔ تو لہذا اگر مسئلہ نہ جانتے ہوئے بھی اپنی طرف سے کوئی جواب دیں تو وہ شخص مقصر ہے، گناہگار ہے، سزا اور عقاب کا مستحق ہوگا۔ لہذا تقلید کریں۔ اولاً آپ کے اعمال درست ہو جائیں گے، دوماً اگر آپ نے اپنی اولاد کو، متعلقہ افراد کو بتا دیا تو اب آپ درست بیان کریں گے، کیونکہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، سیکھا ہوا ہے، اندازن آپ بیان نہیں کریں گے۔ لہذا شرعی ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم جو مختصر اعمال انجام دے دیتے ہیں اسے ٹھیک طرح سے انجام دیں، شرعی اصولوں کے مطابق انجام دیں۔ اپنی عبادتوں کے بارے میں خوب دقت کریں، پڑھیں کہ یہ میرے مجتہد کے فتووں کے عین مطابق ہے۔ جب آپ مطمئن ہو جائیں گے انشاءاللہ عند اللہ بھی آپ معذور بھی ہیں، اور اگر احیانا غلطی ہو جائے تو معذور بھی ہے، عذر شرعی ہے آپ کے پاس، اور انشاءاللہ العزیز خداوند متعال بخش دے گا۔